السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیبل ٹاک میں آپ کی میزبان سائمہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پروگرام میں آج بات کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں جو ہے نئی انتظامیہ وہ اب برسر اقتدار آ گئی ہے، اور صدر جو بائیڈن نے جو ہے اپنے حلف جو ہے وہ لے لیا، اور ان کی نائب صدر بھی جو ہے انہوں نے بھی اپنا حلف اٹھایا، اور کافی سارے جو مسائل تھے جو وہاں پر اقتدار کی منتقلی تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے امریکہ جیسی اتنی بڑی جمہوریت میں بھی انتشار کا شکار رہی، اور کس طریقے سے مظاہرے بھی دیکھنے کو ملے، اور بہت سے سوالیہ نشانات بھی اٹھائے گئے کہ جی اگر امریکہ جیسی جمہوریت میں اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں تو پھر جو باقی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان میں جو جمہوریت کی جو سسٹم ہے یا اقتدار کی جو منتقلی ہے ان کے حالات کس طریقے سے ہوں گے۔ بہرحال وہ تو اپنی جگہ پر چیزیں موجود ہیں اور وہاں پر نئے انتظامیہ آ چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نئی انتظامیہ کا بالخصوص ایشیا کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کس طریقے سے ہوں گے، پاکستان کے اس کے اوپر کیا دورس نتائج جو ہیں وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب بڑی انٹرسٹنگ سا ایک پی ڈی ایم کے بیانیے میں یو ٹرن آ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یو ٹرن کے ماہر ہیں، لیکن اگر آپ پی ڈی ایم کے بیانیوں کو بھی دیکھیں تو کئی یو ٹرنس ہیں۔ 31 دسمبر تک استعفے دینے کی بات تھی، 30 جنوری تک بھی ایک ڈیڈ لائن دی گئی، مارچ میں لانگ مارچ کرنے کا عندیہ دیا گیا، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پی ڈی ایم اپنے بیانیوں سے پیچھے ہٹتی گئی، اور پھر بالآخر آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد لائیں گے اور حکومت کو جو ہے اس طریقے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ ان چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ایز یوزول حمزہ رحمان ملک میرے ساتھ موجود ہے، ان کا دلچسپ تبصرہ جو ہے وہ سنتے ہیں اس حوالے سے۔ السلام علیکم حمزہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں آپ؟ سب سے پہلے انٹرنیشنلی جو ایک انٹرسٹ کی ایک نیوز ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ امریکہ میں ایک نئی انتظامیہ آ گئی ہے۔ ہم پہلے بھی آپ اور میں حمزہ اف یو ریمبر ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں جب ابھی جو بائیڈن نے حلف نہیں اٹھایا تھا اور وہ انتخابات میں ون کر رہے تھے۔ پھر آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا امریکہ میں کس طریقے سے چیزیں اپس اینڈ ڈاؤنس چلتے رہے۔ وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ پر بھی حملے تک کی بات کی گئی، یا مظاہرے جو تھے وہ آپ کے سامنے آئے۔ بالآخر نئی انتظامیہ آ گئی۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل پاکستان پہ اور اس خطے کے اوپر جو بائیڈن انتظامیہ ہے ان کی پالیسیز کیا ہوں گی، ان پالیسیز کے کیا اثرات ہوں گے؟ کملا ہیرس جو نائب صدر ہیں ان کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے بھی اگر آپ سوچیں تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں، بتائیں کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو؟ اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ امریکہ کی جو بھی پالیسی ہوگی وہ پہلا سلوگن ان کا ہوتا ہے امریکہ فرسٹ، جس ہم کہتے تھے سب سے پہلے پاکستان۔ اب یہ عام زد بام ہے، ہر ملک جو ہے، اور یہ بات ہوتی بھی ہے، لیکن اب یہ لوگوں نے سلوگن بنا لیا ہے اس کا۔ تو ان کے اندر جو مختلف لابیز کام کر رہی ہوتی ہیں، چاہے کملا ہیرس کا آپ نے بات کی کہ ان کا بیک گراؤنڈ ہم دیکھ کے اس تناظر میں بات کریں، ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحیح۔ میں آپ کو جبکہ دوسری طرف بہت خوش ہے بارڈر پار۔ اب بالکل بارڈر پار والے بے شک خوش ہو نا، وہ تو ایکسپوز ہو چکے ہیں، نہ خدا ہی ملا نہ وسالے سر، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ وہ تو رشیا بھی ان سے ناراض اور امریکہ بھی جو ان سے ڈسکس کر رہا ہے، چائنا کو بھی لاتے ہیں ابھی جو چائنا لداخ کے کے ساتھ اوپر بھی چل جب رہا ہوا ہے۔ ہے افغانستان، یہ بھی اجیت دوول نے وہ کیا تھا وزٹ، تو اس کا بھی رسپانس طالبان نے ان کو دے دیا تھا کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس طرف آتے ہیں ہم، جہاں تک نئی انتظامیہ کا تعلق ہے نا، تو بائیڈن جو ہیں ان کے سامنے 5-6 بہت بڑے چیلنجز ہیں، جن میں سے کچھ تو وہ ہیں جو ٹرمپ انتظامیہ ان کو چھوڑ کے چلی گئی اور آخری دم تک انہوں نے الجھاؤ جو ہے وہ کریٹ کر کے رکھا، اور کچھ وہ جو کہ نیچرل کیلمٹیز ہیں اور ان کو انہوں نے کاؤنٹر کرنا ہے۔ اور ایسے سناریوں میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ان کی نیشنل سیکیورٹی ہے، ٹھیک ہے، جس کو وہ ہمیشہ بہت ہی مد نظر رکھتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے نمبر پہ ان کا سب سے ٹاپ آف دی لسٹ جو ایجنڈا ہے وہ کووڈ-19 سے فائٹ کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 لاکھ سے زائد بندے امریکہ میں کرونا سے ہلاک ہو چکے ہیں، اور ان کی ویکسین جو تھی وہ بھی پولیٹیسائز ہو گئی ہے۔ یہ مختلف کلچر نہیں ہے پولیٹکس کا امریکہ میں، یورپ میں، ابھی چیزیں جو ہے نا تقریباً ایک جیسی ہونا شروع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر پاکستان میں بڑا یہ مشہور تھا کہ فوج آ گئی اور اس نے اسلام آباد کو اپنے سیکورٹی میں لے لیا، وہاں پہ فوج آئی تھی کیپٹل ہل میں، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہاں آ جاتی تو آپ دیکھتے کہ یہ لبرلز سوری ٹو سے کتنا شور مچتا، بالکل۔ لیکن یہاں وہاں آپ اصل میں دیکھیں بات کہ یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ ہے نا ایک، تو اس مائنڈ سیٹ کے تحت لوگ چلتے ہیں پاکستانی فوج کے خلاف بات کرنے کے لیے۔ مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ دیکھیں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، لوگوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کر لیا، کوئی آیا، کوئی فوجی آیا وہاں سے پینٹاگون سے،
تو 2 دن کے بعد ان کو پتہ چلا کہ سارا کیپٹل ہیلی فوج نے اپنے اس میں سیکورٹی میں لے لیا تھا. لیکن چلیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک تو کووڈ-19 جو ہے 4 لاکھ سے زائد بندے جو ہیں اس سے ہلاک ہوئے ہیں، اور کرونا ویکسین وہاں پہ پولیٹیسائز ہو چکی ہے. بائیڈن کے لیے ٹاپ آف دی ایجنڈا جو ہے نا، اور وہ کہہ بھی چکے ہیں اس حوالے سے، یہ ہے جب ابھی انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا. اور یہ امیزنگ بات ہے کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کے کیسے سوچتے ہیں، امریکہ والے اب وہاں پہ کیا بیٹھ کے سوچتے ہیں. ان کو افغانستان، انڈیا، پاکستان سے پہلا یہ پہلی ٹاپ پرائرٹی نہیں ہے ان کی. نہیں ہے. پہلے نمبر پہ انہوں نے کووڈ رکھا ہے، دوسرے نمبر پہ کلائمیٹ کا انہوں نے رکھا ہے. Yes. ٹھیک ہے، وہ کلائمیٹ جو کے بارے پیرس میں کے یہاں پہ ساتھ عام بندے معاہدہ، کو پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان میں عام بندے کو کلائمیٹ کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کلائمیٹ کے اوپر کیا رکھا ہے، انہوں نے کہا جی آرکٹک ریجن میں آرکٹک کونسل ہے، اس کے ساتھ جو آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن اور ڈگنگ اور یہ جتنے بھی رگز وغیرہ جو بنائے جاتے ہیں، اس کا ٹھیکہ جاتے جاتے 6 جنوری کو ٹرمپ صاحب نے وہ بھی کسی کو دے دیا. تو ہمیں اس پہ بھی لاس ہے. تو پہلا انہوں نے یہ ایجنڈا رکھا کہ بائیڈن نے کہا کہ میں اس کو ریورس کروں گا. اب دیکھیں کلائمیٹ چینج کہاں پہ آرکٹک کونسل میں لے گئے وہ، یہ ان کا ایجنڈا ہے. اس کے بعد ان کا ہے جی چائنا اور یو ایس کے ریلیشنز، جو کہ بائیڈن ٹرمپ انتظامیہ میں کافی سرد مہری کا شکار بہت رہے. سر میں کوریا کے ساتھ انہوں نے پھڑا کیا، پوٹن کے ساتھ رشیا میں انہوں نے پھڑا کیا. ہر جگہ پہ ٹرمپ صاحب وہ اپنے ڈیزائن ڈال کے چلے گئے ہیں. اب ان کو مٹانے کی باری ہے. اور اس کے بارے میں بائیڈن نے یہ کہا، اور بھی ہوا اصل میں یہ تھا کہ فرسٹ ویک آف جنوری میں ایک اور اعلان کر کے گئے تھے موصوف. انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ جتنی کاٹن کی ایکسپورٹ آ رہی تھی امریکہ میں، اس کو بند کر دیا جائے. وہ بھی نیا معاہدہ کر کے انہوں نے بند کر دی. اب بائیڈن کے لیے یہ چیلنج ہے، یعنی کہ وہ جاتے جاتے کافی سارے دروازے کھول گئے ہیں. ایگزیکٹلی. بائیڈن کے لیے چائنا یو ایس ریلیشن شپ میں جو مین چیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اکنامک گروتھ اس کی بہت زیادہ جا رہی ہے، ہمیں کیسے کاؤنٹر کرنا ہے چائنا کو برصغیر والی سائڈ پہ، ایشیا میں اس کو کیسے انگیج کرنا ہے یا اس کو سمجھ لیں کنٹین کرنا ہے. تو یہ پالیسی نہیں ہے ان کی. پالیسی یہ ہے کہ کاٹن کا جو معاملہ بگڑ گیا تھا اس کو میں ریورس کروں اور یہ تعلقات جو ہیں اس طریقے سے ہم چلائیں. اس کے بعد ہم اکانومی کے اس کے کیا کہتے ہیں روڈ کے اوپر ہم ریس لگائیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہوگی بات. پھر ان کے یعنی کہ پہلے وہ اپنا گھر درست کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پرائرٹی ایجنڈا ہے جو میں جس ترتیب سے بول رہا ہوں نا. پہلے نمبر پہ کووڈ ہے، پھر کلائمیٹ ہے، پھر یو ایس چائنا ریلیشن ہے. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ان کا ہے نیشنل سیکیورٹی. ٹھیک ہے، ڈیفنس کے اداروں میں ٹاپ پرائرٹی تو یہی ہوتی ہے، نیشنل سیکیورٹی. وہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کے لیکن اگر ہم دیکھیں، سوری ٹو انٹرپٹ یو، کہ کووڈ کے آنے کے بعد آئی تھنک سو نیشنل سیکیورٹی کے ادارے بھی ایک دفعہ تو سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہوں گے کہ یہ کس قسم کا ایک نئے دشمن کا مقابلہ کرنا پڑ گیا. امریکہ میں سی آئی اے نے کووڈ کے اوپر باقاعدہ اپنے سینٹرز بنائے ہیں اور اس کے اوپر ریسرچ کی ہے. یہ جو ٹرمینالوجیز پاکستان میں بھی یوز ہوئی ہے، ٹریس، ٹریک اور ٹیکل کے کووڈ کو کیسا کرنا ہے، یہ وہاں پہ آلریڈی ان پریکٹس ہیں یہ چیزیں امریکہ میں. ٹھیک ہے، وہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں. نیشنل سیکیورٹی میں ان کو جو بائیڈن انتظامیہ کے سامنے ہے، انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ سب سے پہلے تو ہم نیشنل سیکیورٹی کا مطلب صرف بارڈرز نہیں ہوتے، لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی ہے، واٹر سیکیورٹی ہے، کلائمیٹ سیکیورٹی ہے. ٹھیک ہے، اور جاب سیکیورٹی ہے، اکنامک پراسپیرٹی، یہ ساری چیزیں نیشنل سیکیورٹی میں آتی ہیں. ہم یہاں پہ بیٹھ کے نیشنل سیکیورٹی صرف ڈیفنس کو لیتے ہیں، اس کے بعد بارڈر کے اوپر جھڑپوں کو لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ جو جابز ہے، ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہوگی کووڈ کی وجہ سے. بائیڈن کے سامنے یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے. انہوں نے جو ویکسین کی پروڈکشن ہے اور لوگوں کی لائف کو سیکیور کرنا ہے، اس کے حوالے سے ان کے اوپر یہ نیشنل سیکیورٹی ہے. اور اس کے بعد اینڈ پہ جا کے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے یہ سب سے پہلے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے تعلقات یہ ہے نیشنل سیکیورٹی. ٹھیک ہے، پاکستانیوں کو یہ سمجھنا چاہیے نیشنل سیکیورٹی کسے کہتے ہیں. ہم ایک ہی پرونگ جو ہے یا ایک اس کا ایلیمنٹ ہے اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، باقی نیشنل سیکیورٹی کو ہم بالکل بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. آپ کہہ رہی ہیں کہ جو امریکہ کے صدر ہیں ان کے لیے سب سے پہلی پریورٹی ان کے اپنے امریکنز ہیں اور اپنا امریکہ ہے. جی جی ٹھیک ہے. لیکن جو جس پرسپیکٹو سے، جس اینگل سے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم کملا ہیرس صاحبہ کا بھی دیکھ لیں بیک گراؤنڈ کو، اور بارڈر پر جس طریقے سے خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ ہو لگتا ہے ایسا کہ بھارت نواز حکومت اگین ان پار، اور بھارت کوئی بہت بڑا ایک بریک تھرو مل جائے گا بھارت کو ایک بہت بڑی دنیا کی سپر پاور کے ساتھ اپنے ٹرمز کو ٹھیک کرنے میں. اصل میں بات یہ دیکھیں کہ یہ جو کراس بارڈر جو تھاٹس ہیں نا وہ پاکستان میں فلوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں پاکستانی میڈیا جو ہے نا اس کو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. وہاں کے انالیسز، وہاں کے سرویز اٹھا کے پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. یہ پاکستانی میڈیا جو ہے نا یہ ان چیزوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کو یہاں پہ ڈسکس نہ کریں. آپ کو میں ایک بات یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب براک اوباما نے اوتھ لیا تھا تو اس کو ذرا سین کو یاد رکھیں. انہوں نے ہاتھ اس طرح اٹھایا تو جب جسٹس نے کہا آئی، تو آئی کے بعد انہوں نے کہنا تھا اپنا پورا نام. انہوں نے کہا آئی براک اوباما. پھر انہوں نے دوبارہ اپنے آپ کو انٹرپٹ کیا اور انہوں نے کہا آئی براک حسین اوباما.
پورا انہوں نے نام لیا تھا. تو وہ تو براک حسین اوباما تھے, تو کتنا امپیکٹ پڑا اسلامی ممالک پہ. بلکہ اگر ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں تو دیکھیں کہ بہت ساری جو جنگیں کا آغاز ہوا, وہ براک ان اوباما چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تو براک حسین اوباما تھا, تو مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر کے گیا مسلمان ممالک کے لیے. تو اگر کمیلا ہیرس کو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین اوریجن سے بلانگ کرتے ہیں, تو وہ انڈیا کو کیا کچھ دے دیں گی. یہ اس طرح کی وہ ان کی پالیسی یہ نہیں ہے. اور جب وہ اپنی کیبنٹ فارم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ کہیں یہ لابنگ کے ذریعے تو نہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ سیکرٹری آف ڈیفینس انہوں نے کون سا لگایا؟ یہاں پہ ایک امبیسیڈر آپ لگا دینا سعودی عرب میں, ایک ریٹائرڈ جنرل ہے, وہ جا رہا ہے تو یہاں پہ شور مچ جاتا ہے. وہاں پہ انہوں نے ریٹائرڈ جنرل کو آؤٹ آف دی وے پہلے نامینیٹ کیا, اور اس کے لیے قانون بدل رہے ہیں سیکرٹری آف ڈیفینس لگانے کے لیے کہ یہ ہمارا وزیر دفاع ہوگا, ایک ریٹائرڈ جنرل ہے, ٹھیک ہے. اور ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں ان جنرلز کی, وہ کون سے ایریاز کی ہیں, انہوں نے کہاں کہاں آپریشنز کو کمانڈ کیا ہوا ہے, وہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان اور انڈیا کون سے نمبر پہ آتے ہیں امریکہ کے لیے. یعنی کہ ان کی پریورٹیز کہاں سیٹل ہو رہی ہیں. ان کا یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ پاکستان کو نقصان ہو گیا, پاکستان کو فائدہ ہو گیا یا انڈیا کو فائدہ ہو گیا, یہ بالکل. اور آئی تھنک سو کووڈ کے بعد تو اوور آل دنیا کی اسٹریٹجی سب چینج ہو چکی ہیں, سب کچھ چینج ہو گیا. اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں پانچواں ایلیمنٹ جو ہے نا, ہم چونکہ ڈائریکشن میں ادھر آگے, پانچواں جو ایلیمنٹ ہے ان کے ٹاپ پرائرٹی ایجنڈا میں, وہ ان کا امیگریشن لاز ہیں, جس کے اوپر دیکھیں نا انہوں نے سب سے پہلے ایگزیکٹلی. آپ یہاں سے دیکھیں کہ وہاں پہ 2 کیمپینز چلی ہیں بڑی زبردست, مسلمز فار بائیڈن, اور اس کے کیمپینرز جو تھے وہ پاکستانی تھے, ٹھیک ہے. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے پاکستانیز فار بائیڈن, یہ بھی چلی ہے کچھ ایریاز میں, یہ بھی چلی ہے. لیکن انہوں نے کیمپین رکھی جی مسلمز فار بائیڈن, یعنی کہ مسلمانوں کا ووٹ جو ہے وہ بائیڈن کو جائے گا. اور وہ اپنی سپیچز میں یہ کہتے رہے کہ جی میں ٹریول ایڈوائزریز اور امیگریشن لاز جو ہیں مسلم کنٹریز کی, میجورٹی مسلم کنٹریز کے, وہ ریورس کروں گا, اور وہ انہوں نے کیے بھی, اور جیسے ہی انہوں نے بالکل ہم اس کے بین کو ختم کر دیں گے. انہوں نے اپنی اوپننگ سپیچ میں بھی یہی بات کی. اب یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ تو مسلم کنٹریز کے ساتھ اس طرح چلنا چاہتے ہیں, مسلم کنٹریز آپس میں کیسے چلنا چاہتے ہیں, یہ کوشچن ہے, یہ کوشچن بنتا ہے. اچھا حمزہ کو یہ لگتا ہے کہ ہم بجائے اس تناظر میں جائیں کہ امریکہ مسلم ممالک کے ساتھ کیا سوچ رکھنے جا رہا ہے, مسلم ممالک کو بھی تھوڑا سا اپنا جو ان ہاؤس آرڈر ہے, اور مسلم کنٹریز میں صاحبہ ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, ابھی وہ کر رہے ہیں ریوائز نا, یہ جو قطر معاہدہ ہوا تھا نا, اس کے اوپر روین کی یہ رپورٹ ہوا آج اخبار میں کہ وہ اس معاہدے کے اوپر نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں. نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں, زلمے خلیل زاد کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. نظر ثانی کا تو مطلب یہ ہے, جیسے بائیڈن نے کہا تھا جہاں جہاں یہ مین پولیس ہے, ڈیفینس ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, اکانومی ہے, جتنے بڑے بڑے انہوں نے اپنے لوگ بٹھائے تھے نا ٹرمپ نے, ان سب کو ہٹا دیا انہوں نے. زلمے خلیل زاد کو نہیں ابھی ہٹایا انہوں نے, اور وہ نظر ثانی بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بھی اس وقت ڈسکس ہوگا جب پہلے ان کا معاملہ جو ایران کے ساتھ جو پھنسا ہوا نا, اس کو پہلے ڈسکس کریں گے. ایران کے صدر نے براہ راست تقریر بھی کی ہے, انہوں نے میسج بھی دیا ہے کہ آپ ٹرمپ کے جو یونیلیٹرل ڈیسیژن تھا نیوکلیئر پالیسی کے اوپر, آپ اس کو وڈرا کریں, اور یہ وڈرا کر بھی سکتے ہیں, اور تھوڑا سا انٹرسٹ انہوں نے شو بھی کیا تھا. دیکھیں وہ بندہ جو ہے نا پریزیڈنٹ جو ریسنٹلی ہے جو بائیڈن, یہ تھوڑا سا مختلف آدمی ہے. میرے ساتھ تو شیک ہینڈ بھی ہے ان کا, تو لیکن وہ پاکستان آئے تھے, ان کو ایوارڈ بھی دیا گیا تھا. پھر ریمنڈ ڈیوس کیس میں بھی سینیٹر جان کیری بائیڈن دونوں آئے تھے. تو ان کے ساتھ میں ایز ایکسپرٹ نہیں بات کر رہا, میں بھی وہاں پہ موجود تھا, میں نے بھی ان کو سنا, میں نے بھی کوشچن کیا. لیکن مجھے یہ انتہائی ایموشنل اسٹیبلٹی والا بندہ لگتا ہے. یس, یہ ویسا نہیں ٹرمپ کی طرح بہت زیادہ جذباتی بیانات نہیں دیتے. نہیں, جذباتی بیان بھی دیں گے, جذباتی فیصلے بھی کرنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ جو بائیڈن نے یہ انتظامیہ ایسی نہیں ہوگی, یہ دیکھ لیجئے گا آپ, یہ سوچ سمجھ کے چلنے والا. آئی تھنک سو جو امریکہ کو بہت بڑے لاسز ٹرمپ انتظامیہ کی وجہ سے پڑے ہیں, ہاں جی, بھلے وہ کووڈ کی صورت میں یا بھلے بدنامی ہوئی ہے, مطلب کہ آپ دیکھیں جرمنی میں بدنامی ہوئی ہے, برطانیہ میں بدنامی ہوئی ہے, رشیا ویسے ان کے خلاف ہے, ایران کے ساتھ اور بگاڑ پیدا ہو گیا, چائنا ایک سائڈ پہ ہو گیا, اس کے ساتھ ٹریڈ انہوں نے بند کرنا شروع کر دیا, اور کولڈ وار ایک چائنا کے ساتھ بھی انہوں نے سٹارٹ کرنا ہے. بائیڈن کا یہ چیلنج ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں اور انٹرنیشنل لیول پہ جو رسپیکٹ ہے امریکہ کی, اس کو ریسٹور کرنا ہے. اس کو ریسٹور کرنے کے لیے ٹرمپ صاحب کے کیے گئے تقریباً اکثر و بیشتر معاہدات جو ہیں وہ کینسل کرنے جا رہے ہیں, ان کو ریورس کریں گے. آپ یہ دیکھیں نا, ایک مجھے جملہ یاد ہے, یہ لطیفہ بچوں کو سنانے والا اچھا نہیں لگتا, کہتے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک بٹن میں نے دبانا ہے اور میں نے کوریا کو تباہ کر دینا ہے. تو کوریا کے صدر نے کہا کہ میرے ٹیبل کے نیچے بٹن لگا ہوا, میں ادھر ہی بیٹھا رہتا ہوں, جب میرا دل کرے میں بٹن دبا دوں گا. تو ٹرمپ نے آگے سے کیا جواب دیا کہ میرے ٹیبل کے نیچے جو بٹن لگا ہوا ہے وہ آپ کے ٹیبل کے نیچے لگے ہوئے بٹن سے بڑا بٹن ہے,
مطلب یہ پریزیڈنٹ ہو کے آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیں گے تو مطلب کہ خراب کیا کام نا اپنے. اور ایون انہوں نے کووڈ کو بھی اس طریقے سے, ہمارے جیسا جو ملک ہے پاکستان, انہوں نے اتنا ویجیلنٹلی چیزوں کو وہ ہینڈل کرنے کی کوشش بھی کی ہے. آپ دیکھیں کہ چلیں ٹھیک ہے, اگر ہم بہت زیادہ ماڈرن لائنس پہ باقی ان سپر پاورس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے, ایون دین وی ڈیڈ ویری ویل. بٹ اگر امریکہ جیسا ملک جس طریقے سے ایکسپوز ہوئے ہیں صرف کووڈ میں ہی, آپ اور بارڈر پہ کیا جنگ لڑیں گے, جو سب سے پہلے جنگ ایک مریضوں کی صورت میں انٹرنل جو فائٹ ہے, آپ پہلے تو اس سے نبرد آزما ہوں. اگر میں اپنا گھر جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر سکتی تو میں حمزہ کے گھر کے بارے میں تو بات اس ٹائم تک کر ہی نہیں سکتی. دیٹس گریٹ کہ دیکھنا ہے کہ پہلے جو نئی امریکن انتظامیہ ہے وہ اپنا جو گھر ہے اس کو سیدھا کرے گی. اس کے بعد ظاہری بات ہے ہر جو انتظامیہ ہے اس کے کچھ ڈیسیجنز ہوتے ہیں اور کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو انہوں نے لینے ہوتے ہیں ممالک کے ساتھ. آگے بڑھتے ہیں, پاکستان کی طرف آتے ہیں, اور پاکستان میں بھی اسپیشلی پی ڈی ایم کی طرف آتے ہیں. حمزہ نئی اسٹیٹمنٹ آ گئی, حمزہ پھر ہنستے ہیں جب پی ڈی ایم کی بات آتی ہے. پی ڈی ایم کو خود سمجھ نہیں آ رہی, آئی تھنک سو, ان مائی پوائنٹ آف ویو پی ڈی ایم اپنے ہر فیصلے سے اسٹیپ بیک ہو رہی ہے. پی ڈی ایم نے 31 دسمبر تک استعفے دینے تھے, وہاں سے نکل گیا. پہلے 13 دسمبر آر یا پار ہونا تھا, ٹھیک ہے, آر یا پار ہونا تھا, پھر ہم نے استعفے لینے تھے. پھر جی استعفوں سے کرتے کرتے لانگ مارچ سے بھی ہم نے سوچا کہ مارچ میں آ کے کر لیتے, نہیں جی اب سینٹ الیکشنز آ رہے ہیں, ادھر بھی ٹانگ پھنسی ہوئی ہے, سوری. اب کہا گیا تحریک عدم اعتماد پہلے لاتے ہیں, اور میں ایک دو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی کچھ باتیں سن رہی تھی. ظاہری بات ہے میڈیا پہ چل رہی ہیں, تو بڑے سینئر ان کے پولیٹیشین سے وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی ہم پارلیمنٹ کو جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز نہیں کر سکتے. آپ کو 14 کا دھرنا یاد ہوگا, ہم نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں مانتے تھے, لیکن اس کے باوجود ہم نے نواز شریف کا ساتھ دیا. کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے کہنا یہ چاہ رہے ہیں, پہلی تو بات سائمہ, آپ ایز جرنلسٹ آپ نے بڑے کلوز سرکٹ ان کی میٹنگز اور ان کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں, ایز اے رپورٹر آپ کے بہت اچھے ریلیشنز ہیں, ایکسٹینسو لیول کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہے, آپ ملتی بھی رہتی ہیں ان سے. میں تھوڑا سا نا ایک چیز کو برج اپ کرنے لگا ہوں کہ کہاں امریکہ کو ڈسکس کر رہے تھے, کہاں پاکستان کی پی ڈی ایم کو ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن ٹھیک کر رہے ہیں. ان دونوں کو برج اپ کرنے والی ایک شخصیت ہے جس کا نام ہے آصف علی زرداری. اچھا, ہاں جی, بائیڈن نے انویٹیشن دی تھی آصف علی زرداری کو کہ آپ میرے حلف برداری کی تقریب میں تشریف لائیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان نے جب ان کو تمغہ پاکستان دیا تھا جو بائیڈن کو, پریزیڈنٹ واز زرداری, پریزیڈنٹ آف پاکستان, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. کیوں دیا تھا؟ اس لیے دیا تھا کہ پاکستان کی جو امداد بلاک ہوئی تھی نا, اس کو آپ کو یاد ہوگا کیری لوگر بل, اس کیری لوگر بل کے اندر جو خامیاں پائی جاتی تھی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا, سیاپا بن گیا تھا. اور زرداری صاحب کے ویژنری پریزیڈنشل آفس نے یہ کام کیا کہ ان کے شامل قریشی کو راتوں رات واپس بھی جو ہے, یہاں پہ جنرل کیانی تھے اس وقت سی این سی, ان کی مشاورت ہوئی, انہوں نے جا کے وہاں پر امینڈمنٹس کرائیں. اینڈ بائیڈن اینڈ سینیٹر جان کیری یہ وہ تھے جو پاکستان کے لیے لابنگ کر رہے تھے, اور انہوں نے وہ شکیں ختم کروائی اور پوری کی پوری امداد بحال کروائی. یہ وہی جو بائیڈن ہے, ٹھیک ہے. اور آئی تھنک اسی تعلق سے انہوں نے پھر زرداری صاحب کو انوائٹ کیا, انہوں نے سٹیزن بلایا, ایکس پریزیڈنٹ بلایا نا, ابھی ان کے پاس عہدہ تو نہیں ہے, ورنہ وہ مختلف ممالک کے ہیڈز آف اسٹیٹس کو بلاتے ہیں, تو انہوں نے ایسا نہیں کیا, کووڈ کی وجہ سے وہ بلا نہیں رہے تھے. تو یہ تو خود بھی کووڈ کا شکار پاکستانی قیادت رہی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پی ڈی ایم اس وقت ملکی معاملات جو ہے نا پاکستان کے, اس کو انڈر کنسیڈر نہیں کر رہی. اگر کوئی کر رہی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے, اور وہ بھی سابق پریزیڈنٹ زرداری کر رہے ہیں. ٹھیک ہوگی بات. اب جب آپ نے یہ سوال پوچھا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں, تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک ایفرٹس جو ہو سکتی ہیں اٹیمپٹس وہ آپ کریں. آپ تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں, ضرور لے کے آئیں, میں تو ریئلی اپریشیٹ کرتا ہوں. ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہونی چاہیے جو عوام کی آواز بولے. مجھے کیوں نکالا؟ اپنی ذات کے لیے. میرے بھائیوں گلگت بلتستان والوں, آپ ہمیں یہاں پہ سیٹیں دے تاکہ ہم اسلام آباد والی حکومت کا تختہ الٹے, اس کا مطلب اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے نا, وہ شیخ رشید بڑا زبردست ایک جملہ بولتے ہیں کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے. یہ میں کرنا چاہ رہی تھی بات کہ کیا وہ ٹیپنگ بھی کر رہی ہے پی ڈی ایم کو, ٹھیک ہے, اور ساتھ میں ڈسٹنس بھی. اور پاکستان مسلم لیگ نون ڈری بھی ہے. مسلم لیگ نون کو یہ پتا چل گیا کہ اب یہ کام ہونا کوئی نہیں. وہ ابھی آپ نے جو اپنے ابتدائیے میں یہ بات کی ہے نا کہ 13 دسمبر آر یا پار, 31 دسمبر استعفے, اور میرے 2 جو لوگ ہیں جن کے استعفے آ گئے ہیں, 2 ایم این ایز کے, ان کو بلا کے کہا گیا تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اور نہیں, انہوں نے پہلے کہا کہ میں ان کو یہ کہتی ہوں, جاوید مرتضیٰ عباسی تھے اور دوسرے پتہ نہیں کون, میں نام بھول گیا. انہوں نے یہ کیا کہا تھا, مریم صاحبہ نے کہا تھا کہ میں تو ان کو یہ کہتی ہوں کہ جب اسپیکر تم سے پوچھے
کہ کیا یہ استعفے تمہارے ہیں، تو ان کے منہ پر مارنا کہ یہ ہمارے استعفے ہیں. تو بعد میں پتہ چلا کہ کہیں یہ سیریس ہی نہ ہو جائیں. میں نے تو ان کو کہا کرنا نہیں ہے ایسا، یہ ویسے سٹنٹ چھوڑا ہے پولیٹیکلی مریم صاحبہ نے. یہ اپنے ویژن میں کلیئر نہیں ہے، ان کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں. وہ جو ڈیوائڈ تھی نون اور شین کی، وہ دوبارہ کلیئر ہونا شروع ہو گیا. کلیئر نہیں، میرا مطلب ہے کہ واضح ہو کے سامنے آنا شروع ہو گیا دراڑ. اور آئی تھنک تھوڑا سا ماضی میں بھی ہم دیکھیں تو تحریک عدم اعتماد کی جتنی بھی موومنٹس ہیں یا جتنی بھی مووز چلائی گئی وہ کبھی بھی کامیاب نہیں رہی. ابھی آپ چیئرمین سینٹ کی جو پچھلے انتخابات جو تحریک عدم اعتماد صاحب نے کہ 11 وزراء کو نظر لگ گئی تھی، نظر لگ گئی تھی، تو بھائی آپ اس سے تھوڑا سا سبق سیکھ لینا. اتنا بولڈ ڈیسیژن لیا ہے پرائم منسٹر عمران خان نے کہ سینٹ کے الیکشن جو ہیں شو آف ہینڈ سے ہوں گے. کوئی برسر اقتدار بندہ جو ہے نا پارٹی، وہ اس طرح کا فیصلہ نہیں کرتی، کیونکہ اس نے تو ہڈن رستوں سے لینے ہوتے ہیں نا اپنے ووٹس، کہ کسی کو پتہ نہ چلے. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے، آپ کیا اس بات سے ایگری کریں گے کہ اب پی ڈی ایم ڈیفینسو اس پہ چلی گئی ہے اور حکومت بڑی جارحانہ. یہ بجٹ گزر لینے دیں. اچھا، پی ڈی ایم پی الگ ہو جائے گا، ڈی الگ ہو جائے گا اور ایم الگ ہو جائے گا. ہاں، پی سے مراد ہے پیپلز پارٹی، ڈی سے مراد ہے کہ نون لیگ والے ڈی چوک پہ دھرنا دینا چاہتے تھے، اور ایم سے مراد ہے مولانا فضل الرحمان. اور ویسے تو اور بھی لوگ کہتے ہیں یہ پاپا ڈیفینس موومنٹ ہے کہ سارے ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں. یہ ذرا میں تفصیلاً کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ ختم ہو رہا ہے نا، یہ نظام ختم ہو رہا ہے. ان کو سمجھ آ چکی ہے، جو دھکا لگانا تھا، جو زور لگانا تھا، آئی تھنک وہ جان نہیں رہی. دے ور نیڈنگ جسٹ ون تھنگ. وہ پبلک موبلٹی چیک کر رہے تھے اور اگلے الیکشنز کے لیے اپنا ووٹ بینک اکٹھا کر رہے تھے، کیونکہ لانچ کیا نا. یہ انڈرسٹینڈ کرے نا، عوام کو چاہیے انڈرسٹینڈ کرے. نون لیگ نے مریم کو لانچ کیا ہے، پی پی نے بلاول کو لانچ کیا ہے، مولانا فضل الرحمان خود ری لانچ بھی ہو رہے ہیں، ان گائیڈڈ میزائل، اور ساتھ میں اپنے بیٹے کو بھی لانچ کر دیا. لیکن یہ عوامی مسائل کہیں بہت پیچھے. آپ دیکھیں بجلی کے اوپر دھرنا دیں، پیٹرول پرائسز کے اوپر دھرنا دیں، پر کیپٹا انکم کتنی بڑی کتنی کم ہوئی اس کے اوپر کہیں، قرضے کا کیا معاملہ ہے، چینی کا کیا ہے. جو پبلک انٹرسٹ پارلیمنٹ میں انٹرسٹ نہیں لیا جا رہا، پارلیمنٹ ان سیشن ہے، اس میں اپوزیشن پارٹیز کا انٹرسٹ نہیں ہے، تو آپ اسی پارلیمنٹ کے ذریعے حکومت کو ایگزیکٹلی یہ آج کنٹینر لگا کے کھڑے ہو جائیں پی ڈی ایم والے کہ ہم عمران خان نے تو سول نافرمانی کی کال دے کے بل پھاڑے تھے نا، تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں جی کہ بجلی کے بل آپ ادا نہ کریں اور ہمارے ساتھ دھرنے میں آ جائیں. سارا پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. ٹرو. یہ کیوں نہیں کرتے پبلک انٹرسٹ کی چیزیں، عوام کے انٹرسٹ کی چیزیں کیوں نہیں لے کے آتے؟ انہوں نے ذہنی طور پہ غلام بنایا ہوا ہے. یہ عمران خان ٹھیک کہتے ہیں، یہ ذہنی غلام ہیں یہ لوگ جو ان کے پیچھے ابھی بھی چلتے ہیں. اور اسی لیے حکومت جو ہے وہ مزید اب اسٹرینتھ بھی پکڑ رہی ہے اور بہت کانفیڈنس ہو جانا بھی حکومت. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنے مطلب کہ سیاسی طور پہ نابالغ نکلے ہیں نا پی ڈی ایم والے جو ہیں. دیکھیں شہباز شریف ہوتے ہیں نا خود، یا زرداری صاحب بیچ میں فیلڈ میں پلینگ کر رہے ہوتے تو اور بات ہونی تھی. انہوں نے کام بھی نکلوا دینا تھا، عوام کو فائدہ بھی دے دینا تھا. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان نے دھرنا دیا تھا، سختی کی تھی، پیٹرول تب کم ہوا تھا، بجلی اس لیے سستی ہوئی تھی، ایل این جی پرائسز اس لیے کم ہوئی تھی. کہتے ہیں نا کہ اسٹرانگ اپوزیشن کا یہ کام ہوتا ہے کہ بہت سخت ٹائم دے حکومت کو اور ان سے عوام کے مفادات کے فیصلے کروائے. یہ اپنے لیے جی رہے ہیں اور اپنے لیے مار رہے ہیں. ہاں، اور صبح کوئی بات کرتے ہیں، دوپہر کو کوئی ہوتی ہے اور شام کو کوئی ہوتی ہے. ہر ہفتے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا ایک ایس او پی ہے کہ فرائیڈے کو ہم آپس میں بات چیت کیا کریں اور منڈے کے لیے ہم سنڈے کو بات کریں گے. بیچ میں ویکینڈ میں ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کرنا، بھی ریسٹ بھی کرنا ہوتا ہے. یہ پھر سنڈے کو رات کو بیٹھ کے یا فون کرتے ہیں، واٹس ایپ جو بھی انہوں نے گروپ بنایا ہوگا، پی ڈی ایم گروپ ہوگا واٹس ایپ پہ، اس پہ یہ میسج کر دیتے ہیں اور کہ جی یہ بیان داغ دیں. اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، کوئی کنکریٹ بیس نہیں ہوتی. ایک اور ڈیبیٹ کا آغاز کر دیا جاتا ہے، میڈیا ہاؤس سے اسٹنٹ چھوڑ دیتے ہیں. آئی تھنک سو. اور آئی تھنک یہ تحریک عدم اعتماد کا بھی جو اسٹنٹ ایک چھوڑا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں واقعی کوئی سنجیدگی لائیں گے یا میری خواہش ہے کہ سنجیدگی لے کے آئیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر اپنے اپوزیشن کی ریٹ اسٹیبلش کرنی ہے نا، کرنی چاہیے نا، تو کرنی چاہیے. آپ آئیں، چاہے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں دونوں صورتوں میں اپوزیشن کی یہ فتح ہوگی. ٹرو. یس. آپ دیکھیں نا، ایک گورنمنٹ ہے، اپوزیشن کہہ رہی ہے غلط اپنے آپ کو اسٹیبلش کر جائے گی اگر تحریک عدم اعتماد لے آتے ہیں. وہ عوام میں یہ تاثر چھوڑیں گے اور لوگوں کو بھی یہ پتا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ ہمارے پاکستانی سیاستدان باہر سے لابنگ کرواتے ہیں، باہر سے کالے کرواتے ہیں، ای میلیں پکڑی گئیں، خط پکڑے گئے، کوئی کس کو لکھ رہا ہے باہر امریکہ میں، کوئی یورپ کو لکھ رہا ہے میرے لیے یہ کریں، میرے لیے وہ کریں. چاہے بیچ میں مسلم کنٹریز ہمارے دوست ہیں یا جو بھی ہے، کرتے ہیں یہ. ابھی جو بائیڈن آئے ہیں نا، یہ میں مفروضے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، اس کو آپ ڈسٹ بن میں پھینک دیجیے گا. ٹھیک ہے. جو بائیڈن آئے ہیں نا، وہ زرداری صاحب کے فرینڈ ہیں یا جو بھی چلے، ایک لنک ہے نا ان کا، انہوں نے بلایا بھی تھا لفظ برداری کی تقریب میں.
زرداری صاحب کو تو یہ پتا ہوگا نا کہ چلیں کل ہمارے لیے بائیڈن صاحب ہو سکتا ہے میرے لیے یا کوئی لفظ ہی بول دیں کہیں ان کی ایڈمنسٹریشن میں سے بندے آ کے کوئی لفظ ہی بول دیں یا وزٹ کریں اور ہم سے بھی ملاقات کریں آ کے اپوزیشن لیڈروں سے. زرداری صاحب کے ذہن میں ہوگا نا, اگر 1% بھی ان کے ذہن میں ہے وہ کبھی بھی غیر جمہوری طریقے سے گورنمنٹ کے خلاف کچھ بھی نہیں کریں گے, اور وہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کا وہ جو ایک نظریاتی موقف ہے اس سے پیچھے کبھی بھی نہیں ہٹیں گے. شاید وہ ہٹ جائیں, کبھی جدہ سے کال جا رہی ہوتی ہے کہ ادھر آ جائیں ہمارے پاس. اسی لیے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کیا واقعی وکٹ کے دونوں طرف بلیو می اور ناٹ, اگلا الیکشن جو ہے اس کا مقابلہ ہی تحریک انصاف اور پی پی کے درمیان ہے. اچھا, نون لیگ دور تک نظر نہیں آئے گی. چلیں, دیٹس گریٹ. تھینک یو حمزہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جی, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.